لیکن آج افسوس کہ دشمن وہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کا مسلمان صرف میڈیا کے ذریعے، صرف تقریر کے ذریعے، صرف بیان کے ذریعے، صرف مذمتی قرارداد کے ذریعے سے اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری قوت میں ہے، جو ہماری پہنچ میں ہے، ہم اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم اپنے بھائیوں صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، آج کل جو خبر زد عام ہے اور جو خبر پوری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ہے وہ ہے فلسطین پر ظلم اور ستم۔ کاش کہ آج ہم یہ کہہ سکتے کہ مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر کے اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا۔ کاش کہ ہم آج یہ کہہ سکتے کہ مسلمانوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر ڈالی۔ کاش کہ آج ہم یہ کہہ سکتے کہ مسلمانوں نے کافروں کو ناک چنے چبوا دیا، اور کاش کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ مسلمان ایٹمی قوت تھے، لہذا ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے آج انہوں نے اسرائیل کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا، ہندوؤں کو، یہودیوں کو سبق سکھا دیا اور اسرائیل والوں کو سبق سکھا دیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج پوری دنیا کا مسلمان، 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان صرف تماشا دیکھ رہا ہے، مذمتی بیان جاری کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، پلے کارڈ اٹھا کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس صرف اپنا سلام، اپنا پیغام بھیج رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر وہ جذبات ہوتے، کاش کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہوتی، کاش کہ ہمارے اندر وہ قوت ہوتی کہ ہم عملی میدان میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے۔ آج عملی میدان میں ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکتے۔ افسوس کہ مسلمان حکمران قرضوں کے نیچے دب کر اور IMF اور ورلڈ بینک کے نیچے دب کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد سے قاصر ہیں، مجبور ہیں۔ مسلمان تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید کبھی کفار اگر مسلمانوں پہ حملہ کرے گا، یہ ظلم و ستم کرے گا تو ہماری اسلامی قوتیں، ہمارے اسلامی ممالک یکبارگی کے ساتھ ایک بازو ہو کر، طاقت ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آج پوری دنیا کا مسلمان حیران ہے کہ 1.5 ارب مسلمان کہاں ہیں، ان کے حکمران کہاں ہیں، ایٹمی قوت کہاں ہے، میزائل کہاں ہیں، ٹینک کہاں ہے؟ جناب والا، یہ ایٹم بم کہاں ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تھا، جس کو ہم یہ تصور کرتے تھے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے استعمال ہوگا، یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوگا، یہ انبیاء کی سرزمین کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگا، یہ انبیاء علیہم السلام کے مسکن کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، جو ہمارے اسلامی مرکز ہے، جو ہمارا اسلامی مرکز ہے، ہماری قوت ہے، ہماری نشانی ہے، ارض مقدس ہے، جس کو قرآن نے ارض مقدس کہا، جس کو اسلام نے ارض مقدس کہا، یہاں پر انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی نشانی ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ پوری کائنات کے نبیوں کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کرا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نماز پڑھائی تاکہ آپ کا لقب امام الانبیاء ہو جائے۔ لیکن آج افسوس
کہ دشمن وہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کا مسلمان صرف میڈیا کے ذریعے، صرف تقریر کے ذریعے، صرف بیان کے ذریعے، صرف مذمتی قرارداد کے ذریعے سے اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری قوت میں ہے، جو ہماری پہنچ میں ہے، ہم اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا تو کریں، ہم کم سے کم اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ تو کریں، ہم دشمنوں کے جو پروڈکٹ ہیں اور دشمنوں کے جو ساز و سامان ہیں جو آج پوری دنیا میں ہمارے ہاتھوں بک رہے ہیں، اور ہم اپنی مالی جو ہے وہ قوت کو اپنے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں، خدا را آج بھی ہوش کا ناخن لیں اور تمام اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، تاکہ کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دشمن کو معاشی نقصان تو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔